اکثر ایکسائز کا نام سنا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایکسائز ادارہ ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے. دو طرح کے ایکسائز ہیں، ایک سینٹرل ایکسائز ہے اور ایک ہمارا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس کنٹرول پنجاب ہے. ہمارا کام ہے اسیسمنٹ اینڈ کلیکشن آف ٹیکس. آپ کی کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کا آپ نے ہر سال پروفیشنل ٹیکس دینا ہوتا ہے. اس میں موٹر سائیکل بھی ہیں، اس میں کمرشل وہیکلز بھی ہیں، اس میں ایگریکلچر بھی ہے، ایمبولینسز بھی ہیں. یہ ساری رجسٹریشن ہے اور ان کا جو ٹیکسز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ان ایڈوانس ہوتے ہیں. گاڑیوں کے ٹیکس آپ لوگ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ والی گاڑی کا اتنا ہوگا؟ اس میں بھی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے، کوئی ریشو ہوتی ہے؟ ہارس پاور کے حساب سے، سٹنگ کیپیسٹی کے حساب سے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ نے چیک کرنا ہو تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نیٹ کا استعمال کرنا ہے، آپ اس میں اپنی اسیسمنٹ خود کر سکتے ہیں، ٹیکس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، ہم نے اکثر ایکسائز کا نام سنا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایکسائز ادارہ ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، اس میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہمیں بس یہی ہوتا ہے کہ اچھا کسی کی نمبر پلیٹ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ایکسائز میں گاڑی جو ہے وہ پکڑی جائے گی. لیکن بیسکلی ایکسائز ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسائز اور ٹیکسیشن آفیسر ہیں رانا آفتاب صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، ان کے تجربے سے آپ کو مستفید کرتے ہیں کہ ایکسائز ہے کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس کنٹرول ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جی. ایک چیز ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے لوگوں کو، کیونکہ دو طرح کے ایکسائز ہیں، ایک سینٹرل ایکسائز ہے اور ایک ہمارا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس کنٹرول پنجاب ہے. یعنی ہمارا صوبائی محکمہ ہے، وہ صوبائی نہیں ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں آج آپ کو بیسک جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جو آبجیکٹ ہے اور جس طرح وہ کام کرتا ہے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے، ہمارا کام ہے اسیسمنٹ اینڈ کلیکشن آف ٹیکس. جو ہمارے بڑے ٹیکسز ہیں ان میں پراپرٹی ٹیکس ہے، یعنی آپ کا جو گھر ہے، آپ کا جو لینڈ ہے، آپ اس کے بعد آپ گھر ہے، اس میں آپ میں استعمال اس کا ہے. اگر آپ کا ذاتی استعمال ہے تو اس کا ٹیکس اور ہوگا، اگر آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کا ٹیکس اور ہوگا، اگر آپ نے اس میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہے تو ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اس کا ٹیکس وصول کرتے ہیں. دوسرا ہمارا بڑا ہیڈ جو ہے وہ آپ نے خود ہی فرما دیا، موٹر برانچ ہے. موٹر برانچ میں جب آپ کوئی گاڑی پرچیز کرتی ہیں برانڈ نیو تو اس کی رجسٹریشن کے لیے آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہیں تو اس کی آپ رجسٹریشن فیس ادا کرتی ہیں. اس میں پھر آپ کو اسمارٹ کارڈ ملتا ہے، اونرشپ کارڈ جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کو نمبر پلیٹ ہے. اسی طرح جب اگر آپ یوزڈ کوئی گاڑی لیں گی تو اس کی آپ ٹرانسفر کے لیے آپ وہاں پہ اپنی اونرشپ، یعنی آپ مسٹر ایکس وائی زی کے نام اگر ہے اور آپ نے پرچیز کر لیا تو پھر اس سے آپ کے پاس آپ کی نام ٹرانسفر ہو جائے گی گاڑی. یہ صرف گاڑیاں نہیں ہیں، اس میں موٹر سائیکل بھی ہیں، اس میں کمرشل وہیکلز بھی ہیں، اس میں ایگریکلچر بھی ہے، ایمبولینسز بھی ہیں. یہ ساری رجسٹریشن ہے اور ان کا جو ٹیکسز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹوکن ٹیکس بھی ہم ریسیو کرتے ہیں. اس میں جو سینٹرل ایکسائز جو یعنی ایف بی آر کا ٹیکس ہے وہ بھی ہم ٹوکن کے ساتھ انکم ٹیکس بھی لیتے ہیں، جو کہ پھر ان کو چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروفیشنل ٹیکس ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس آپ کا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، مطلب آپ نے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا ہوا ہے، آپ کی کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کا آپ نے ہر سال پروفیشنل ٹیکس دینا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا ایک اور ہیڈ ہے ہوٹلز پہ جو نان مسلم کمیونٹی ہے جن کو الاؤڈ ہے لیکر، وہ ہم سے پرمٹ بنواتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا لیکر وہاں سے ڈرا کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمارا ٹیکس ہوتا ہے، وہ بھی ہم وصول کرتے ہیں. تو اس میں جو سب سے زیادہ ضروری بات سمجھنے والی ہے، جس کو میں اکثر جو میرا اپنا چینل ہے نالج سپریڈر، اس پہ بھی میں نے بہت زیادہ دفعہ پروگرامز کیے. ہمارا سال شروع ہوتا ہے جیسے فائنینشیل ایئر کہتے ہیں، فسکل ایئر، مالی سال جسے اردو میں کہتے ہیں. مالی سال جو ہے وہ آپ کا ایگزاسٹ ہوتا ہے 30 جون کو اور سٹارٹ ہوتا ہے 1 جولائی کو. یعنی 6 مہینے. اس وقت جو
سال چل رہا ہے 2024 ہے تو اسے ہم مالی سال 2024-25 کہتے ہیں. یعنی یہ پہلی جولائی سے شروع ہوگا 24-25, 6 مہینے دسمبر تک 24 کے رہیں گے, اور پہلی جنوری 2025 سے 30 جون سن 2025 تک یہ مطلب ہمارا ایک جو فائنینشیل ایئر ہے, فسکل ایئر, مالی سال, یہ ختم ہوگا. اب پنجاب گورنمنٹ کے جتنے ٹیکسیز ہوتے ہیں وہ ان ایڈوانس ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں جب انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ہوتی تھی, آپ سنیما دیکھنے جاتی تھیں یا آپ وہ تھیٹر دیکھتی تھی, تو اس میں جب ٹکٹ ہوتا تھا اس پہ ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوتی تھی. تو اب بھلے آپ ٹکٹ لینے کے بعد ہاف ٹائم میں اٹھ کے آ جائیں, یا آپ 10 منٹ کے بعد آپ کو پسند نہیں ہے, آپ آ گئی ہیں, بٹ آپ نے ٹیکس پورا جمع کروا دیا. اسی طرح آپ کی گاڑی ہے, آپ گاڑی لے کے چاہے کھڑی کر دیں, لیکن آپ نے سال کا ٹیکس ان ایڈوانس دینا ہے. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج جیسے اپریل کی 15 تاریخ ہے, آپ نے اس مالی سال 23-24 کا ٹیکس آج جمع کروا دیا, یا چلیں اور اس کو کلیئر کر دیتے ہیں, آپ نے جون کی کسی تاریخ کو, کیونکہ جیسے جیسے جون آتا جائے گا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو جو ٹارگٹس ملے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے ٹارگٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے, اور ٹارگٹس کو 100% اچیو کرنے کے لیے یعنی پورا زور لگاتا ہے, ہر محکمہ لگاتا ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے. تو جس میں پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, گاڑیاں ہم جب اس کی چیکنگ کرتے ہیں تو اس کو وہ لاک بھی لگا دیتے ہیں, چلان بھی کر دیتے ہیں, گھروں کو جو ہے کمرشل جتنے گھر ہیں ان کے لیے بار بار جاتے ہیں, ان کو سیل بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو ایک آدمی نے اگر جون میں ٹیکس ادا کیا ہے تو 30 جون کو وہ سال ختم ہو جائے گا, جولائی جب آئے گا اسے نیا چلان ملے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا, وہ کہے گا جی ابھی میں نے 15 دن پہلے تو یہ ٹیکس جمع کرایا ہے, تو ابھی یہ پھر مجھے ٹیکس آ گیا. تو اس لیے یہ ٹیکس, یہ آپ کا چینل کے توسط سے میں یہ بڑا پھر کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ ٹیکس جو ہے ہمارا 1 جولائی کو شروع ہوگا. اس میں جولائی اگست یہ ایک ریبیٹ ٹائم ہوتا ہے, گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے کہ آپ اچھے ٹیکس گزار بنیں, اور اپنا ٹیکس جب آپ سٹارٹ میں ہی جمع کروا دیں گی تو آپ کو 5%, 10%, آن لائن کرائیں گی 15%, یعنی یہ ریبیٹس ملتی ہیں. تو آپ اس کو انجوائے کریں. ٹیکس تو آپ نے جمع کرانا ہے, اور اس کے بعد جیسے جیسے ہر مہینہ گزرتا جائے گا اس کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی جرمانہ بھی ساتھ ایڈ ہوتا جائے گا, جسے کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا, کسی کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے. تو آپ نے وہ ٹیکس بھی جمع کرایا, جرمانہ بھی جمع کروایا ساتھ کے ساتھ, اور اس میں جب آخری دن میں سال کے آخری مہینے میں جمع کرایا, اگلے سال پھر آپ کو ٹیکس آ گیا, یعنی 1 مہینے بعد یا 15 دن بعد یا 2 مہینے بعد, تو وہ آپ کو پریشان بھی کرتا ہے. یہ ہے جی ہمارا ڈپارٹمنٹ. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ کیش پے کرتے ہیں تو اس میں ہم 16% جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, لیکن اگر کہیں کارڈ پہ کرتے ہیں اگر ہم تو 5% کیسے وہ ہو جاتا ہے؟ ہاں یہ دیکھیے, یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ پروونشل ہے, صوبائی محکمہ ہے, اس کا یہ کام نہیں ہے. یہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ سینٹرل ایکسائز ہے, وہ سینٹرل ایکسائز محکمہ اور ہے, تو وہ اس کا ٹیکس ہوتا ہے. وہ بھی اب چونکہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں بھی انسینٹیو دیا ہوا ہے کہ آپ کیش کیری نہ کریں, آپ کی ریکارڈڈ ایکسپینس اور انکم ہوگی, تو اس میں وہ ایڈوانٹیج اس نے دیا آپ کو. جی اچھا, تو گاڑیوں کا ٹیکس آپ لوگ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ والی گاڑی کا اتنا ہوگا؟ اس میں بھی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے, کوئی ریشو ہوتی ہے؟ ہاں, یہ گاڑیوں کی انجن کی طاقت, ٹھیک ہے نا جی, یعنی ہارس پاور کے حساب سے, سیٹنگ کیپیسٹی کے حساب سے. اب تو چونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ نے چیک کرنا ہو تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے نیٹ کا استعمال کرنا ہے, آپ اس میں اپنی اسیسمنٹ خود کر سکتے ہیں, ٹیکس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. یعنی اب آپ کو کوئی ڈوج نہیں کر سکتا. اگر آپ ڈوج نہیں کھانا چاہتی, اگر آپ استعمال ہی نہیں, یہ جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال, اب دیکھیے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آن لائن نہیں ہے, تو اس لیے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اس کو تھوڑا سمجھ لیں, تو ٹیکسیشن آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. پھر فائلر اور نان فائلر, یہ ایک چیز ہے کہ فائلر کو انسینٹیو ہے بہت زیادہ, اس کے ٹوکن میں, اس میں اپنا اس جو اس کا انکم ٹیکس ہے اس میں, یعنی جہاں جہاں فائلر آئے گا وہاں اس کو, یعنی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے میرے خیال میں جہاں پہ فائلر نان فائلر نہ ہو. تو اس لیے آپ کو فائلر بننا ہے. فائلر آپ نے ایٹ اینی کاسٹ, گورنمنٹ اب بہت سختی کے ساتھ بہت زیادہ ٹولز یوز کر رہی ہے تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں.
ایکسائز کس طرح کی گاڑیاں جو ہیں وہ ضبط کرتا ہے, روک دیتا ہے, اور تھوڑا سا یہ لوگوں کو اگر گائیڈ کریں. دیکھیے ایکسائز پہلے تو جو ڈیفالٹرز ہوتی ہیں جنہوں نے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا ہوتا وہ گاڑیاں جو ہیں ان کو ہم روکتے ہیں, ان سے ٹیکس لیتے ہیں. جو ان رجسٹرڈ گاڑیاں ہوتی ہیں جو لوگ لے کے چلا رہے ہوتے ہیں, ایک وتیرہ ہمارے لوگوں میں ہے کہ گاڑی لینی ہے 6 مہینے ہم نے چلانی ہے, اس کے بعد بیچ تو دینی ہے, تو اس کو ہم رجسٹر کیوں کروائیں. ہم ان کو یعنی آپ نے جب گاڑی لینی ہے تو پہلا کام آپ نے اس کا نمبر لگوانا ہے, تو لوگ نہیں لگواتے کہ رجسٹرڈ ہوگی تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی, ان کو ہم روکتے ہیں. باقی جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ ہم پکڑتے ہیں, لیکن کسٹم جو ہے یہ بیسیکلی ان کا کام ہے, پھر ہم بھی انہی سے رابطہ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں اور اپنا اس کو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے. تو ہمارا بیسک جو کام ہے وہ ٹوکن اور ان رجسٹرڈ گاڑی ہے. جی اچھا, آپ ایکسائز میں تو آپ ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ شوبز میں بھی کام کر بھی چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, تو یہ دونوں تاریں کیسے جڑ گئیں؟ عروج ملک, دیکھیے تاریں جڑنے والی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. ایک ان بلڈ آپ کی کوئی بھی چیز آپ کے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام اچھا کر سکتے ہیں. انسیڈنٹلی مجھے ٹی وی جانے کا اتفاق ہوا آج سے 20 سال پہلے. ایوب خابر صاحب کا ایک ڈرامہ پاتال چل رہا تھا, تو اس میں ایک کریکٹر تھا ایک بدماش کا, جو جی ایم پی ٹی وی طارق سعید صاحب سے میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج اب ایک کریکٹر ہے چھوٹا سا, اگر آپ کرنا چاہیں تو میں نے کہا میں کر لوں گا. وہ میں نے کیا. میرے اگر آپ ٹی وی اور فلم دیکھیں تو اس میں زیادہ میجورٹی جو ہے, بلکہ 99% جو ہے وہ نیگیٹو کریکٹرز ہیں, تو وہ بھی ایک نیگیٹو کریکٹر تھا. نیگیٹو کریکٹر کر کر کے کہیں اوریجنل لائف پہ تو امپیکٹ نہیں آ جاتا؟ دیکھیے جتنے بھی آپ جو نیگیٹو کریکٹر کرتے ہیں جب آپ ان کو ملتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی وہ کریکٹر پتہ نہیں کس طرح کر لیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. شاید میرا خیال میں کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کچھ آپ کے اندر جو ہوتا ہے جو آپ باہر نہیں نکال سکتے, جو آپ کو یہ اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ وہ اندر والا باہر انسان آتا ہو, لیکن مشکل کام ہے. میں نے چونکہ زیادہ وہی کیے. تو آپ کا سوال تھا کہ یہ دونوں کام میں کیسے کر لیتا ہوں. وہ جب اتفاق سے وہ بہت اچھا ہو گیا. عثمان پیرزادہ صاحب تھے, بڑے آرٹسٹ تھے اس میں, سمینہ احمد تھیں, احسن خان تھا, وجیہ طاہر تھیں اس کریکٹر میں جو میں نے کیا پہلی دفعہ زندگی میں. تو اس کے بعد بس پھر کال آنا شروع ہو گئی, پھر وہ کرنا شروع ہو گیا. تو چونکہ آپ کو بھی نالج میں ہوگا کہ یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ کچھ سیکنڈ ہاف میں ہی جا کے شروع ہوتی ہیں, یعنی دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے 1 2 3 بجے تک تو کام کم ہی شروع ہوتا ہے. تو اگر کہیں ہو بھی جاتا ہے تو پھر میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ یار مجھے اگلے سین میں آپ تھوڑا مجھے اور لیٹ کر لیں, تو میرا آفس بڑا آسانی کے ساتھ اٹینڈ ہو جاتا ہے, اور ایکٹنگ اس طرح میں ہے. 20 سال کی ڈرامہ انڈسٹری اور اب کی میں کیا آپ کو ڈفرینس فیل ہوتا ہے؟ کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ نہیں, یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا جی. میں نے جب اس انڈسٹری میں قدم رکھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ زبوں عالی کا شکار ہے, ڈرامہ ختم ہو گیا, فلم بننی بند ہو گئی, چلنی بند ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے آج کے دور سے بہت اچھا دور تھا, پھر بھی ڈرامہ بنتا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے لاہور میں کتنا ڈرامہ بنتا ہے, ڈرامہ بنتا ہی نہیں ہے. کراچی میں شفٹ ہو گیا نا سب کچھ. کراچی میں شفٹ ہو گئے, لاہور سے کیوں چلے گئے؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ لاہور سے آخر کیوں چلے گئے؟ ڈائریکٹر بھی چلے گئے, اچھے بڑے آرٹسٹ بھی چلے گئے, جو جا سکتے تھے وہ چلے گئے. اس کی وجوہات بے شمار اور ہوں گی, لیکن میری نظر میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ استحصال ہے, اور وہ بھی ان لوگوں کا جو بہت نچلے طبقے کے ہیں. دیکھیے جب ڈرامہ بنتا ہے نا تو اس میں 2 4 5 لوگ ہوتے ہیں جو مین سٹریم میں ہوتے ہیں, جن کے پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ پیسے لیتے بھی ایڈوانس ہیں, ان کے پیسے روکتا بھی کوئی نہیں ہے. جیسے جیسے آپ نیچے سٹیپ ڈاؤن کرتے جائیں گے, میک اپ والا ہو گیا, یہ بیچارہ بچہ جو موٹر سائیکل پہ بھاگتا جاتا ہے آتا ہے چیزیں لے کے آتا ہے, آرٹسٹ ہو گیا, پرٹیکولرلی نیو کمر جو ہیں ان کو یعنی اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یعنی اب حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو
نیا آدمی ہے, پرانا ہے, چھوٹا کریکٹر ہے, بڑا کریکٹر ہے, سائڈ کریکٹر ہے, کسی کی مسنگ سے ڈرامہ یعنی مکمل نہیں ہوگا. دیکھیے نا, اگر آپ نے ایک کریکٹر ہیروئن کا کر رہی ہیں تو آپ کے ساتھ اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ ہوگی تو آپ کی ایگزسٹنس ہے. اکیلے تو آپ بیٹھ کے سارا ڈرامہ نہیں کر سکتی نا. تو میرے خیال میں دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ جو یہ لوگ بد دعائیں لیتے ہیں, آہیں لیتے ہیں غریب لوگوں کی, اس وجہ سے برکت پڑ ہی نہیں سکتی. دیکھیے میرے اگر کوئی پیسے مارتا ہے یا مارے گا تو میں اس پروجیکٹ کے لیے کوئی دعا کروں گا کہ وہ بہت اچھا ہو. میں تو کہوں گا کہ بیڑا غرق ہو جائے ان کا. تو اس وجہ سے ڈرامہ جو ہے لاہور سے تو مائنس ہوتا جا رہا ہے. کبھی کبھار کوئی کراچی سے لوگ آتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو باقی جو ہے وہ ڈرامہ میرے خیال میں تو شاید اور یہ مائنس ہو جائے گا جو اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. دیکھیے نئے لوگوں کو جب آپ ذلیل کرتے ہیں, صبح 9 بجے بلاتے ہیں اور شام میں آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ آپ کی آج باری نہیں, آپ کل آ جائیے گا. بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو وہ آدمی, بچہ, لڑکا لڑکی گھر سے اپنے جاب سے پڑھائی کو چھوڑ کر جب آیا ہوتا ہے تو شوق اس کو ہوتا ہے, اور وہ اس طرح اس امید کے اوپر کہ شاید میں سپر سٹار ایک ہی دن میں بن جاؤں گا. تو نئے لوگوں کو میں بڑی دفعہ میں ان کو سمجھا چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس کام سے باز آ جائیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ہر بندہ آرٹسٹ نہیں بن سکتا, نہ ہی ہوتا ہے. یہ ان بلڈ ہوتا ہے. یہاں اکیڈمی کوئی پروسیجر تو ہے نہیں کہ آپ کو پالش کیا جائے, دیکھ کے آپ نہیں ہونا ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس اپرچونٹی بڑی زبردست آ گئی ہے, سوشل میڈیا. آپ ٹک ٹاکر کو دیکھ لیجئے, پیسے بھی کمائے انہوں نے, شہرت بھی کمائی. کنٹینٹ اگر اچھا ہے تو 2 آدمی چاہیے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ ایک آدمی عورت مل کے, ان کے پاس کنٹینٹ ہے, ایک کیمرہ آپ کو یہ چاہیے اور آپ اپنا کنٹینٹ پھینک رہے ہیں. اور اگر اس میں جان ہے تو وہ لوگ مجبوری بن جائیں گے, چینل والے ان کو بلائیں گے, لیں گے, کیوں نہیں لیں گے ان کو, اور لے بھی رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو بہت شوق ہے آپ کو اس کام کا تو آپ اس پہ آئیے جس پہ آپ کا وقت بجے, جس پہ آپ کا پیسہ خرچ نہ ہو, آپ کا معاشی استحصال نہ ہو, آپ کا جنسی استحصال نہ ہو. تو میں تو یہی گائیڈ کرتا ہوں. جی آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ویورز, امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.